کہتے ہیں کہ کسی بھی انسان کی شخصیت میں بننے میں اور خراب ہونے میں اس کی ماں کا کردار بہت اہم ہوتا ہے۔ ماں ایک ایسی عظیم ہستی ہے جو قوموں کو بننے میں بہت مددگار ثابت ہوتی ہے۔ آج ہم ایک ایسے ادارے میں جا رہے ہیں جس کا تعلق ماؤں کی تربیت سے بہت زیادہ ہے، اور وہ بچوں کے ساتھ ساتھ والدین کی تربیت پہ بہت فوکس کرتے ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ کیا کرتے ہیں؟ اور کرن فاؤنڈیشن ایسا کیا ادارہ کر رہا ہے جو دوسروں سے تھوڑا سا مختلف ہے، اور اس نے اپنے علاقے کے لیے کیسا رول ادا کیا ہے؟ یہ لیاری کی ماں کون ہے اور ان کا رول اس علاقے کو بہتر کرنے میں کیا رہا ہے؟ آئیے ملتے ہیں ایسے ہی لوگوں سے جنہوں نے ماں کی پرورش کے لیے ایک نیا طریقہ کار ڈھونڈا ہے۔ آئیے۔ تو ابھی ہم موجود ہیں میم سبینہ کھتری، لیاری کی ماں، اور جو ماؤں کو درس دے دے کے انہوں نے ایک معاشرہ کریٹ کیا۔ تو یہ کیسے کیا؟ سب سے پہلے بہت شکریہ سبینہ آپا آپ کا جوائن کرنے کا شو میں، کامیابی کا سفر میں۔ آپا یہ 2006 کے اندر آپ نے فارم کیا، اور اس وقت سے لے کے اب تک ایک بڑی جرنی ہے، لیکن اس سے کئی سال پہلے آپ نے اس جگہ کو دیکھا ہوگا، اس جگہ کو انالائز کیا ہوگا، نیڈ کو سمجھا ہوگا، پھر اس نیڈ کے سمجھنے کے بعد آپ نے سٹیپ لیا ہوگا۔ تو کیا چیز ایسی ہے کہ سبینہ آپا کو جس نے انسپائر کیا، اور وہ یہاں پہ کیسا کہا آپ نے کہ اب یہاں پہ کوئی سیٹ اپ ایسا ہو جو اس علاقے کی نیڈ کو پورا کر سکے اور اوور آل سب لوگ کے سولوشن دے سکے؟ سب سے پہلے تو تھینک یو سو مچ ڈاکٹر محسن، میں انتظار کر رہی تھی اس پروگرام کا۔ تھینک یو فار برنگنگ می ہیئر۔ اس کی نیڈ، یہ غلط نہیں ہوگا کہنا کہ اس کی جو ضرورت ہے کہ ایک بچے کو محبت کی ضرورت ہوتی ہے اور ممتا کی ضرورت ہوتی ہے، یہ اس کا رائٹ بھی ہے، بورن رائٹ۔ یہ نیڈ تو شاید میرے اندر بہت ہی جب میں چھوٹی تھی تب سے ہے۔ کچھ میری اپنی زندگی کے واقعات ایسے تھے کہ ایک محرومی کا احساس رہا، تو میں نے اس کو ہمیشہ محسوس کیا اپنے اندر۔ البتہ ظاہر ہے اس کو لے کر میں چلتی رہی، اور اس کو انڈرسٹینڈ کرنے میں مجھے ٹائم لگا، جب تک میں بڑی ہوئی، میں خود ماں بنی، جب میری شادی ہوئی، میرے بچے ہوئے، تو میں نے ریئلائز کیا کہ ممتا کا جو رول ہے جو ہم سمجھتے ہیں اس سے بہت زیادہ بڑا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں جب اولاد دیتے ہیں تو اولاد دینے کا مقصد یہ ہوتا ہے، میں نے آج اس بات کو سمجھا ہے اور میں اس پہ بلیو کرتی ہوں کہ ہماری گود میں اولاد آتی ہے اس لیے تاکہ ہم دنیا جہاں کے بچوں کا غم سمجھ سکیں۔ یہ ایک وجہ ہے جو ہمیں اولاد ملتی ہے۔ تو دین نے، اسلام نے ہمیں سکھایا ہے کہ ہمیں ہر ایک کو کنٹریبیوٹ کرنا ہے، صرف میرا گھر، میرے بچے، میرا خاندان نہیں، دیٹس ناٹ انف۔ تو جس پل ہم ماں بنتے ہیں نا تو ہمیں ہر دوسری ماں کا احساس ہونے لگتا ہے، ہمیں اپنی ماں کا بھی احساس ہونے لگتا ہے، ہمیں ہر دوسرے بچے کے غم کا بھی احساس ہونے لگتا ہے، معاشرے کا احساس ہونے لگتا ہے۔ تو بیسیکلی ممتا، اور جو ممتا ایک باپ کے اندر ہوتی ہے، ممتا ایک فیلنگ کا نام ہے نا، وہ باپ میں بھی ہوتی ہے، ماں میں بھی ہوتی ہے، دادا نانی، چاچا ماموں، بڑی بہن بڑے بھائی، سب میں ہو سکتی ہے۔ تو وہ جو فیلنگ ہے نا ممتا کی، وہ اتنی جگہ ہے اس کے اندر، وہ اتنی وائڈ ہے کہ جب وہ فیلنگ آ جاتی ہے تو آپ کا دل پوری دنیا جہاں کے بچوں کے لیے کھل جاتا ہے۔ حقیقت ہے۔ تو بس وہ ایک محرومی بچپن کی، ایک چھوٹی سی، ایک میری زندگی کے اپنے کچھ واقعات ہیں جس سے ایک خلا سا تھا میری زندگی میں، وہ خلا پھر پر ہوا جب میں ماں بنی، تو میں نے ریئلائز کیا کہ میرا اتنا بڑا خلا ماں بن کے کیسے پر ہوا۔ پھر مجھے بہت زیادہ ریئلائز ہوتا تھا کہ میں نے کچھ نہ کچھ کنٹریبیوٹ کرنا ہے، یہ جو اولاد اللہ نے مجھے دی ہے، یہ اس کا مقصد بہت بڑا ہے۔ اس اولاد کو صرف بڑا کرنا یہ مقصد نہیں ہے، مقصد اس سے بہت بڑا ہے۔ تو بس پھر یہ اس طرح کچھ سال نکلتے رہے، میں والنٹیئر کرتی رہی مختلف جگہوں پہ، کئی مختلف اداروں کے ساتھ، اور اس سارے پروسیس میں تقریباً 10 سے 15 سال میں نے مختلف اداروں کے ساتھ والنٹیئر کیا، بچوں کے ہاسپٹلز میں کام کیا، آرفنیجز میں کام کیا۔ اس پورے دوران میری ایک بچی سے اور ایک ماں سے ملاقات ہوئی جو لیاری میں رہتے تھے۔ وہ بچی 8 ماہ کی تھی، اور اس کے ساتھ ڈومیسٹک وائلنس کا کیس ہوا تھا۔ اس کے اپنے والد نے اس کو ہرٹ کیا تھا بہت بری طرح، یہاں تک کہ وہ زخمی تھی بہت۔ وہ ماں میرے پاس پہنچ گئی تھی اپنی بچی لے کے کہ اب میں کیا کروں۔ وہ کیس بڑا خراب کیس تھا، اور وہ لیاری کا کیس تھا۔ 2 سال 2004 سے لے کر 2006 تک صرف ایک ماں اور ایک وہ چھوٹی سی بچی، پیاری سی ایک گڑیا تھی، وہ اس کے ساتھ ہی میں لگی رہی۔ وہ میرے گھر میں رہتے تھے، میرے ساتھ تھے، میں نے اس کو اسٹڈی کیا، اس کے حالات کو اسٹڈی کیا۔ ایک ماں اور ایک بچے کو اسٹڈی کرنے سے مجھے پوری ہیومن کنڈیشنز
کا اندازہ ہوا. اور کیونکہ لیاری میں آنا جانا اس بچے کی وجہ سے رہا تو میں نے نوٹس کیا کہ یہ تو بہت ہی کامن چیزیں ہیں جو ڈومیسٹک وائلنس بہت نارم ہے. نشہ کرنا بہت نارم ہے. نشے میں پھر اپنے ہوش و حواس میں نہیں رہتے اور زیادہ نشہ مردوں میں ہے پاکستان میں. شاید گلوبلی عورتیں بھی کرتی ہیں لیکن پاکستان میں زیادہ میجورٹی مرد اس چیز میں ملوث ہیں. تو پھر میں نے اس کو اسٹڈی کرنا شروع کیا کہ یہ کیوں ہوتا ہے. کیونکہ بیٹوں کو سڑکوں پہ بہت چھوٹی عمر میں چھوڑ دیا جاتا ہے. تو کیا بیٹوں کے ساتھ اچھا ہو رہا ہے؟ ظلم تو بیٹوں کے ساتھ بھی بہت ہو رہا ہے. وہ چھوٹی سی عمر میں باہر نکل جاتے ہیں, ان کے اندر سے ایک چیز ختم ہو جاتی ہے جس کو ہم احساس کہتے ہیں. پھر وہی بیٹے جوان ہوتے ہیں, مرد بنتے ہیں اور پھر ان کی رشتے جڑتے ہیں بچیوں کے ساتھ جن کو محفوظ رکھا گیا تھا. اب وہی سائیکل, ابیوز کا سائیکل ریپیٹ ہوئے جا رہا ہے. اور ہم جب ویمن امپاورمنٹ کی بات کرتے ہیں تو ہم اگنور کر دیتے ہیں پھر ہمارے لڑکوں کو. ساری توجہ ہماری بیٹیوں کی طرف آ جاتی ہے, وہ بیٹے پھر سڑکوں پہ. تو بیلنس آؤٹ ہو رہا ہے. ہمیں توجہ دینی ہے دونوں کو ساتھ, بہت امپورٹنٹ. ماں کا کردار ادا کرنا, ماں آ جاتی ہے پھر, کیونکہ جب تک کہ کوئی چیز ماں دیکھے گی نہیں, اور چاہے وہ لڑکا ہو چاہے وہ لڑکی ہو, اور دونوں سائڈ کے اوپر اپنے اپنے چیلنجز ہیں, اور ان چیلنجز کا جیسا آپ نے ذکر کیا کہ وہ اس طریقوں کو دیکھتے ہوئے, سنبھلتے ہوئے, جانتے ہوئے اس کا مقابلہ کرتی ہے, چیزوں کو دیکھتے ہیں. اس علاقے کی ماں جو آپ نے سروے شروع میں کیا, کیا ایسی چیزیں تھیں آپ سمجھتی ہیں کہ ان کے پاس تھیں؟ کیا ساری سہولیات تھیں, یا آپ کو دکھتا تھا کہ پوری دنیا کے اندر تعلیم پہنچتی ہے, ایجوکیشن پہنچتی ہے, چیزیں پہنچتی ہیں, ریسورسز پہنچتی ہیں, تو یہاں کی کیا کنڈیشن تھی؟ صرف یہاں کا نہیں کہوں گی میں محسن, عورت کی ہمت اور طاقت, کوئی ایک دن نہیں گزرتا, کوئی ایسی ایک رات نہیں گزرتی میری جو میں رات کو صرف سوچ کے سوچتی ہوں کہ اس کی کیپیسٹی کتنی ہے. مطلب اس کی گود کی کیپیسٹی, اس کے دل کی کیپیسٹی, تکلیف لینے کی ٹالرنس کی کیپیسٹی. ایسے لگتا ہے جیسے ایک معراج ہے وہ لینے کی, اور اس کا ناجائز فائدہ لوگ اٹھاتے ہیں. وہ اتنی ہمت والی ہے عورت, یقین کریں کہ اس کے سر پہ جب کوئی چیز پڑتی ہے تو وہ کر جاتی ہے. یہاں لیاری آنے کے بعد تو میں نے وہ عورتیں یہاں دیکھی, اور جب میں عورتوں سے یہاں ملی ہوں کوئی دن ایسا نہیں گزرتا کہ میں اتنا چھوٹا فیل کرتی ہوں نا ان کے سامنے. میں نے ان کو کیا دینا ہے, انہوں نے مجھے اتنا کچھ دیا ہے کہ میں گن کے تھک جاتی ہوں. اتنی انہوں نے مجھے طاقت دی ہے, اتنی ہمت دی ہے, انہوں نے مجھے کانفیڈنس دیا, انہوں نے مجھے ہنسنا سکھایا, انہوں نے مجھے رونا سکھایا, انہوں نے برداشت کرنا سکھایا. میں ہر کوئی دن نہیں ہوتا جس میں ان کی وجہ سے سیکھ نہیں رہی ہوتی. میں ان کے احسان تلے ہوں, یقین کریں. اتنی ہمت والی عورتیں ہیں یہاں کی. ہاؤ ایور ان کی یہ ہمت اور ان کی یہ طاقت اور ان کا جو دل اور گود میں جو جگہ ہے اس کو دنیا کے سامنے لانے کی ضرورت ہے. ان کو جو نہیں مل رہی نا چیز وہ ہے اپریسیشن. وہ جو ایک کندھے پہ شاباش جو ہے نا, اور ایک کوئی ان کو یہ کہے کہ واہ کیا ہو تم, کیا بات ہے, میری بیٹی. باپ بولے میری بیٹی کیا چیز ہے, شوہر بولے میں کتنا خوش قسمت ہوں تم میری بیوی ہو, بچے بولے ماں آپ کتنی ہمت والی ہے. ان الفاظوں سے چلتی ہے وہ, اور کچھ بھی نہیں. وہ اپریسیشن نہیں مل رہی عورت کو. اور دوسری چیز محبت, شاید ایک محبت سب سے بڑی ایک ایسی چیز ہے جو معاشرے میں شاید لوز ہو رہی ہے, جس کی وجہ سے ہر رشتے کے اندر کمی بیشی دکھتی ہے, اور ہر رشتے میں ایک تنزلی دکھتی ہے کہ یہاں پہ ایک دوسرے کا لحاظ, احساس ختم ہوتا جا رہا ہے. میں نے ایک سیشن کیا تھا مدرس کے ساتھ اسی طرح کا, ایک تو نہیں کئی کرتے ہیں اس طرح, لیکن ایک سیشن بہت پاورفل ہوا تھا جس میں ہم نے تقریباً میرے خیال میں 300 مدرس تھی میرے ساتھ, اور ہم نے ایکٹیویٹی کے تھرو ہمیں یہ لوکیٹ کرنا تھا کہ وہ کون سا ایک عنصر ہے جو ہمارے معاشرے میں جس کی کمی کی وجہ سے یہ ساری ناانصافیاں ہو رہی ہیں. تو وہ گروپس میں بیٹھ کے اس کو تقریباً 3 گھنٹے لگے, سارے الفاظ نکلے, پھر ان الفاظوں کو جوڑ کر ایک الفاظ نکلا, پھر ایک الفاظ, آخر میں جو ایک لفظ نکلا نا وہ تھا احساس. اور وہ ہم نے بورڈ پہ لکھا کہ یہ احساس جو ہے نا یہ مین جز ہے جہاں انسان ایک دوسرے کی عزت بھی کر لیتا ہے, ایک دوسرے سے محبت بھی کرتا ہے, ایک دوسرے کو جگہ دیتا ہے, اسپیس دیتا ہے, ٹرسٹ کرتا ہے, اور ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھتا ہے. جب احساس نکل جائے نا ایک معاشرے میں سے پھر ساری ناانصافیاں آتی ہیں. جب یہ پتہ چل گیا پھر ہم نے احساس کے لیے کریکولم بنایا. اب ہم احساس کو پڑھاتے ہیں کہ احساس کے لیے کون سی ایکٹیویٹیز ہیں جو 2 سال کی عمر سے بچوں کے اندر کریکولم میں احساس کیسے ڈیولپ کیا جائے. اور احساس کا انگلش ورڈ ڈھونڈنے گئے ہم,
ایسا کوئی انگلش ورڈ نہیں ہے جو احساس کے ساتھ جسٹس کر سکے. کلوزسٹ از کمپیشن. تو کمپیشن، احساس بھرا معاشرہ، شفقت بھرا معاشرہ، انویژننگ اے کمپیشنیٹ سوسائٹی، تو ہم نے یہی اپنا ویژن اسٹیٹمنٹ رکھا ہے. اور وہیکل جو ہم نے استعمال کیا ہے وہ ایجوکیشن ہے. ماں کو بچے کے ساتھ مینڈیٹری ہے اسکول میں پڑھنا، اس کے بغیر ہم داخلہ نہیں دیتے. بیکاز اصل جو فگر ہے نا وہ پرائمری کیئر گیور زیادہ تر گھروں میں ماں ہوتی ہے. جہاں نہیں وہاں نانی، دادی، باپ، وہ اس کو بھی ہم یہی ممتا کا ہی نام دیتے ہیں کیونکہ وہ ممتا دے رہا ہے بچے کو. اس کی ٹریننگ بہت ضروری ہے. ایک پوری جنریشن بیچ میں نا گیپ ہے جن کی ٹریننگ کانشیس پیرنٹنگ کی نہیں ہوئی ہے. کانشیس پیرنٹنگ چھوڑ دیں، شاید پیرنٹنگ بھی نہیں پتہ. جو آشنا ہی نہیں ہے کہ ہمیں بھی کچھ سیکھنا چاہیے. نہیں، ان کو جو ملا نا وہی وہ لوٹا رہے ہیں. لیکن ایرا چینج ہو گیا ہے. وہ ایرا نہیں ہے جہاں ہم سوال نہیں پوچھتے تھے نا اپنے پیرنٹس سے. اب تو بچہ جو ہے وہ اگر ہم نے اس کو جواب نہیں دیا تو گوگل ہے جواب دینے کے لیے. وہ فوراً گوگل کی طرف جائے گا کہ اچھا ماں باپ تو جواب نہیں دے رہے، لاؤ میں ذرا اس کو کھول لیتا ہوں. اس لیے اب ماں باپ کا اویئر ہونے کے علاوہ کوئی اور چارہ ہے نہیں، ورنہ بچے بہت دور ہو جائیں گے اپنے ماں باپ سے. تو اس لیے ماں باپ کا اسکول کا پارٹ بننا بہت ضروری ہے. میں اسی کو ایڈوکیٹ کرتی ہوں کہ ہر اسکول ابھی ایٹ لیسٹ انڈر پریولیجڈ ایریا میں، وہاں تو شاید بچے کا داخلہ پرائمری کیئر گیور کے داخلے کے بغیر ہونا ہی نہیں چاہیے. دس شوڈ بی پارٹ آف دس چینج آف ایجوکیشن، جو ریکوائرڈ چینج آف ایجوکیشن ہے 21st سینچری کی جو ہم بات کر رہے ہیں. 21st سینچری کی ٹیچنگ سکلز کے اندر دس شوڈ بی پیکٹ اینڈ پارسل کہ یہ پوری جنریشن جو کہ انٹرنیٹ میں پیدا نہیں ہوئی تھی وہ بن گئی ہے پیرنٹ. اس کو لانا ہوگا اسکول میں تاکہ وہ اپنے بچے کو انڈرسٹینڈ کر سکے اور اس کی ضروریات کو سمجھ سکے. بالکل. ہاں، اسکول میں لانا ہوگا ماؤں کو بھی بچوں کے ساتھ ساتھ. اگر ہمیں اس معاشرے کو پراپر طریقے سے پروان چڑھانا ہے اور خوبصورت بنانا ہے، محبت بھرا معاشرہ بنانا ہے، تو ہمیں خود بھی سیکھنے کے لیے ہمارے پاس بہت زیادہ گنجائش ہوتی ہے. اور ہمیں خود سیکھنے کی جستجو ہمارے اندر ہوگی تو بھی یہ رزلٹ اور آؤٹ کم اچھا نکل سکتا ہے. ایک بریک پہ ہم جا رہے ہیں اور پھر ہم آپس سے جانیں گے کہ کیسے ہم ماؤں کو اور والدین کو اپرچونٹی دے سکتے ہیں کہ وہ سیکھیں اور کوئی ایک نیا معاشرہ، ایک اچھا معاشرہ کریٹ کر سکیں. تو اب جائیے گا نہیں، ہم ایک بریک کے بعد واپس آ رہے ہیں اور آپس سے نئی باتیں دوبارہ جانیں گے. ویلکم بیک ٹو کامیابی کا سفر. اور جانے سے پہلے ہم میم سمینہ سے بات کر رہے تھے کہ ماؤں کا رول کیا ہونا چاہیے، ماؤں کا تعلق درسگاہوں سے کتنا ہونا چاہیے. ہماری مائیں ہمارے لیے سب کچھ ہیں، لیکن ہم سب معاشرے کو اگر بہتر کرنا چاہتے ہیں تو ایک فرد یا دو فرد نہیں کر سکتے. ہر شخص نے اپنا رول ادا کرنا ہے، تبھی معاشرہ سیکیور ہوگا اور وہ خوبصورت ہو سکتا ہے. تو آپا، ماؤں کی تعلیم، سلمہ گھر سے لے کر کرن فاؤنڈیشن یہاں ماؤں کے لیے سیشنز کرتے ہیں، بہت یونیک ہے. مطلب اگر دیکھا جائے ملک کے اندر، شہروں کے اندر، علاقوں میں بہت کم ایسے ادارے ہیں جو پیرنٹنگ کے اوپر کام کرتے ہیں. مطلب فنگر ٹپس کے اوپر شروع ہوتے ہی ختم ہو جاتے ہیں انفارچونیٹلی. ماؤں کی تعلیم، ماں باپ کا سیکھنا، درسگاہوں سے جڑنا اور اس کے بعد اس میں تعلیم لینا اور ایک صحیح کریکولم کے ساتھ، ایک صحیح کورس کے ساتھ لینا کتنا امپورٹنٹ ہے؟ کتنا امپورٹنٹ ہے. جب محسن، میں آپ سے ایک بات، یہاں سے آپ کے آنسر اسی میں آپ کو ملے گا. میں بڑا ڈرتی ہوں، ایک اسٹیٹمنٹ سے ڈرتی ہوں بہت، کہ کبھی کبھار میں نے سنا ہے کچھ بڑے لوگوں کو یہ کہتے ہوئے اپنے بچوں کو، جوان بچوں کو، اس سے تو اچھا تھا تم کو پڑھاتے ہی نہیں. یہ جب کریٹ ہوتا ہے جب تعلیم حاصل کر کے بچے اپنے ماں باپ سے دور ہو جاتے ہیں یا اپنے ماں باپ کی عزت کرنا چھوڑ دیتے ہیں، یا شاید یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت پڑھے لکھے ہیں اور ہمارے ماں باپ بالکل نہیں ہیں پڑھے لکھے. یہ اسٹیٹمنٹ کہیں یہ ریپیٹ نہ ہو. اگر ہم نے اب ان کے ماں باپ کو اس گروتھ میں ساتھ نہیں رکھا تو یہ تو دور جو چینج ہوا ہے، یکا یک دور چینج ہوا ہے نا. جو بچے اس وقت لیٹس امیجن 15-16 سال کے ہیں، ان کے ماں باپ نے اپنا بچپن انٹرنیٹ کا نہیں دیکھا ہے. ایک دور چینج ہوا ہے. اب یہ دور چینج ہونے کی وجہ سے انڈرسٹینڈنگ کا گیپ آیا ہے. تو اب وہ انڈرسٹینڈنگ ان ماں باپ میں کہاں سے آئے گی؟ کوئی اور ادارہ تو نہیں ہے جو ان کو پڑھا رہا ہے. جس ادارے میں ان کا بچہ ایڈمٹ ہے، جس اسکول میں وہ آ رہا ہے، جس کالج میں وہ آ رہا ہے، اسی ادارے کے اندر اس کے ماں باپ کے لیے جگہ کیوں نہیں ہے؟
وہ اس کو کیوں صرف سال میں 1 یا 2 بار بلایا جاتا ہے اس کے بچے کی یا تو بہت اچھے گریڈز بتانے کے لیے یا بہت برے گریڈز بتانے کے لیے. اس پیرنٹ ٹیچر میٹنگ میں ماں سے یا باپ سے تو نہیں پوچھا جاتا کہ ہم آپ کی کیسے مدد کریں کہ آپ کے لیے بچے کو بڑا کرنا آسان ہو, ہم آپ کی کیسے مدد کریں کہ آپ اور بچے کے بیچ میں گیپ کم ہو. اس کے لیے سیشنز کیا ہوتے ہیں؟ سیشنز لکھنے پڑھنے کے کم. یہ نہیں ہوتا کہ ماں باپ کو بلا کے ہم کہہ رہے ہیں چلو آ جاؤ ہم آپ کو لکھنا پڑھنا سکھاتے ہیں, وہ بھی ہے, وہ بھی ہم سکھا رہے ہیں ان ماں باپ کو جو کبھی بھی اسکول نہیں گئے. لیکن ہمارا مقصد یہ نہیں ہے, ہمارا مقصد ہے ماں اور باپ کو اویئرنیس دینا تاکہ بچوں میں اور ماں باپ کے بیچ میں جیسے جیسے وہ تعلیم حاصل کرے گا تو ایسے نہ ہو بلکہ یہ ایسے چلیں ساتھ, یہ ساتھ چلیں, اور آگے جا کے کبھی بھی کسی پیرنٹ کو یہ پچھتاوا نہ ہو کہ اس سے تو اچھا تھا ہم تمہیں پڑھاتے ہیں. بڑی دکھ کا معیار ہوگا اگر جو دن جس دن کوئی پیرنٹ تعلیم کو کوس رہا ہو کہ یہ تعلیم سے تو اچھا تھا ہم تمہیں تعلیم دیتے ہی نہیں. الزام کس پہ جائے گا؟ تعلیم پہ جائے گا. وہ بڑا دکھ کی بات ہوگی. اور اس کی ریزن تعلیم نہیں ہے, اس کی ریزن یہ ہے کہ ہم نے ایک الگ فارمولا بچے کو پلا دیا ہے اور دوسرا فارمولا پیرنٹ کو دے کے بولا ہے تم گھر بیٹھ جاؤ. فارمولا تو ایک ہی ہے نا. صحیح بات, درست. تو اگر بچہ مدرسے میں جاتا ہے, دین کی تعلیم لینے جاتا ہے, اور اگر گھر والے مسلمان نہ ہوں اور آپ اس کو مدرسے میں ڈال دیں اسلام پڑھنے کے لیے, تو کیسے چلے گا وہ گھرانہ؟ ہمیشہ کانفلکٹ رہے گا نا. جب وہ دیندار گھرانہ ہے, وہ مسلمان گھرانہ ہے, تو ہی تو وہ درس قرآن پڑھنے کے لیے کہیں بھیج رہے ہیں, تو وہ واپس آتا ہے تو ہم سب متفق ہیں کہ اللہ ایک ہے, متفق ہے نا. لیکن اب جو وہ اسکول جا رہا ہے اس کی اسکول کی دنیا اس کے گھر کی دنیا سے بالکل مختلف ہے. یوں سمجھ لیں کلمہ ہی مختلف ہے. اب وہ گھر آ کے کہتا ہے امی کو بتانے کی ضرورت ہی کیا ہے کہ اسکول میں کیا ہو رہا ہے, وہ سمجھیں گی ہی نہیں, اور ایک گیپ کریٹ ہوتا چلا جا رہا ہے. پھر کیا ہوگا اس کے بعد 20 سال کے بعد, 30 سال کے بعد, 25 سال کے بعد؟ ایسے ہی ہوگا جو ہم دیکھ رہے ہیں. کچھ مائیں سڑکوں پہ بیٹھی ہوئی ہیں, ان کو بلیو کریں میں نے ایسے ایسے واقعات دیکھے ہیں محسن کے جوان بیٹے ماں کو باندھ کے جاتے ہیں گھر میں, باندھ دیتے ہیں, ہاتھ اٹھاتے ہیں ماؤں پر کہ میری بیوی کو تم آپ نے ایسا کیوں بولا. وہ کیا چیز ہے جو بیٹوں کو ایسا بنا رہی ہے؟ کما رہا ہے بیٹا, ماسٹرز کیا ہوا ہے بیٹے نے, ماں پہ ہاتھ اٹھا رہا ہے. وہ تعلیم ہے نا, وہ جو ڈگری ہے وہ تعلیم ہے نا. بات تعلیم کی ہے ہی نہیں. تعلیم اگر اتنی امپورٹنٹ ہوتی, یعنی لکھنا پڑھنا جس کو ہم لٹریسی کہتے ہیں, وہ اتنا امپورٹنٹ ہوتا تو سب سے بڑا دنیا کا مشن جو میرے نبی کا مشن تھا, سب سے بڑا مشن, تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کیوں اس سے دور رکھا؟ اصل تعلیم یہ نہیں ہے. اصل تعلیم ہے دماغ کا کھلنا, دل کا وسیع ہونا. بالکل صحیح. اتنی محبت اللہ نے ہمارے اندر ڈالی ہے, یقین کریں ہم پوری دنیا سے پیار کر سکتے ہیں, کم نہیں ہوگی, کیونکہ اتنا واپس ملتا ہے. ہم جتنا دیتے ہیں اتنا ملتا ہے, اور ہم ایک روٹیشن ہے. اینڈ دیٹ از دا ٹرو تربیت, جب احساس ہو ہمارے اندر. اور یہ ساری جو ہم اسکولز جاتے ہیں, کالج جاتے ہیں, یہ صرف اس کی فیسیلیٹیشن کے لیے ہیں کہ ہم ایک بہتر انسان بن سکیں. لیکن اگر ہم اسکولز اور کالج جا کے بہتر انسان نہیں بلکہ تکبر میں بھرے ہوئے انسان بڑے ہو رہے ہوں, تو پھر اس کا فائدہ. ایک ٹھیلے والا ہے وہ کرپشن 10 روپے کی کرے گا نا, لیکن ایک CSS کر کے جب کوئی کرپشن کرتا ہے نا, پورا ملک ڈبوتا ہے. حقیقت ہے. ہمارے یہاں پاکستان کے اندر کروڑوں مائیں, اس لیاری کے اندر لاکھوں مائیں جو اپنا رول ادا کرتی ہیں. انفارچونیٹلی ہمارے ایک چیز دیکھی جاتی ہے, ہمارا ڈائیورس ریٹ بڑھتا جا رہا ہے. ماں باپ کے بیچ کی لڑائی امپیکٹ دیتی ہے, ڈالتی ہے بچے کے اوپر, جس سے پورا فیملی سٹرکچر خراب ہوتا ہے. پھر پورا فیملی سٹرکچر خراب ہونے کے بعد معاشرے کے اندر اس کا امپیکٹ آتا ہے, کیونکہ وہ کہیں نہ کہیں تو نکلے گا. آج نہیں نکلے گا, 10 سال کے بعد, 20 سال کے بعد نکلتا ہے. یہ پرابلم کیا ہے کہ جو فیملی سٹرکچر کو ایک جگہ رکھ نہیں پاتی. آپ کو اتنی ساری ماؤں سے ملاقات ہوتی ہے ہر ہفتے, کیا چیز ایسی ہے جو ہمارے یہاں عدم برداشت اتنی آ گئی ہے اور ایک دوسرے کا لحاظ یا ویلیوز کی کمی اتنی ہو گئی ہے کہ ہم سمجھ ہی نہیں پا رہے کہ ہر انسان کی ایک اپنی نیڈ ہوتی ہے اور اس کا احترام کرنا ضروری ہے. یہ ایک جنرلائز اسٹیٹمنٹ ہوگا اس کے اوپر دینا, کیونکہ الحمدللہ ہمارے دین نے اس میں اتنی ہمیں اجازت دی ہے اور اتنا ہمارے لیے راستے رکھے ہیں. ظلم نہ سہنا صحیح ہے نہ کرنا, برابر ہے دونوں. اور ظلم میں رہ کر برداشت کرنا بھی گناہ ہے, ہاں وہ بھی گناہ ہے. تو ہمارے لیے راستے ہیں,
لیکن یہ ڈیسائیڈ کرنا کہ وہ کون سا مومنٹ ہے جہاں مجھے وہ راستہ اپنانا ہے, یہ ذرا گرے ایریا ہے نا, کہ کیا مجھے ری ایکٹیو ہونا ہے کہ بس ایک بار شادی ہوئی اور فوراً ڈیسیشن لے لیا, نہیں, کس حد تک مجھے کوشش کرنی ہے. ایک پرسیورنس جس کو ہم کہتے ہیں, ایک بچہ جب فٹ بال بھی کھیلتا ہے تو کئی بار ٹرائی کرتا ہے تو وہ کک مارنا سیکھتا ہے نا. تو شادی تو پھر ایک بہت بڑا بندھن ہے, اس میں ہم اتنی بار ٹرائی بھی نہیں کرتے جتنی بار وہ بچہ صرف ایک اچھا فٹ بالر بننے کے لیے کک لگاتا ہے. تو ہر گیم میں جب اتنی ہم پریکٹس کرتے ہیں تب بھی بیکم پرفیکٹ ان اٹ, تو اتنی پریکٹس اور اتنی ٹرائلز اور اتنی بار کوشش پھر اس رشتے میں بھی تو لازم بنتی ہے نا. لیکن اگر کسی وجہ سے کہیں ظلم ہو رہا ہے, ظلم کا مطلب ہے کہ کسی کی حق تلفی ہو رہی ہے, وہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے راستہ رکھا ہے اور وہ جائز راستہ ہے. ایک رشتے میں رہ کر اس کی پیٹھ پیچھے برائیاں کرنا یا ایک دوسرے کو تکلیف دینا رشتے میں رہ کر, بلکہ وہ گناہ ہے. لیکن یہ ڈیسائیڈ کرنا کہ کب اس طرف جانا ہے مجھے, دس از دی ایجوکیشن دیٹ نیڈس ٹو بی گیون, کہ کس حد تک. دوسرا, جو شادیاں جس وقت بندھن بنتے ہیں اس وقت خیال کرنا بہت ضروری ہے. میں جب اسٹڈی کرتی ہوں صحابہ کرام کی زندگیوں کو, مجھے تو کوئی ایک صحابی کی زندگی یا مثال ایسی نہیں ملتی کہ جس میں اس کے ماں باپ نے رشتہ ڈھونڈا ہو اس کے لیے, اور رشتے دیکھنے کے لیے کوئی صحابی کی ماں صحابی کو لے کر نہیں گئی, بیٹا دیکھ لو, پسند نہ آئے تو ریجیکٹ کر دینا. مجھے ایک مثال بتا دیں آپ. سارے صحابیہ اور صحابیات کی مثال ہے کہ انہوں نے خود اپنی پسند سے خود پروپوز کیا. تو یہ رشتہ اور یہ جو غلط جوڑ جس وقت جڑتے ہیں نا, اسی وقت غلطیاں ہیں ساری ہے. صحیح بات. اور جب مرضی کے خلاف ہوتے ہیں, شادی کسی کی ہو رہی ہے, نبھانا اس کو ہے, لیکن پسند جو ہے وہ کوئی اور کر رہا ہے, پسند کر کے بہو لا رہی ہے ماں, نبھانا ان دونوں کو ہے, تو غلطی تو وہیں ہو گئی نا. تو ذرا سا بھی کچھ ہوتا ہے تو برداشت نہیں کر پاتے. جب اپنی ذمہ داری سے شادی کریں گے, دین کا تو طریقہ یہ ہے ہمارا. دیکھیں وہاں پہ بھی محبت رکھی ہے اللہ نے کہ پہچانو, اپنی پسند سے کرو. بی بی ختیجہ کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شادی 7 کام کر کے ہوئی, کولیگس تھے. تو یہ کہاں سے لا رہے ہیں ہم یہ سب کچھ. میرا دین تو اتنا ماڈرن ہے, مطلب کیا وجہ ہے کہ ہم اس میں سیکھ ہی نہیں پائے, نہیں, اور ہم اس کو اڈاپٹ ہی نہیں کر پائے, سمجھ نہیں پائے, جس کی وجہ سے ہم کہنے کو تو بہت فالو کرنے والے ہیں اور ہم سب کچھ پڑھ بھی لیتے ہیں, لیکن ہم وہاں اس چیز کو اڈاپٹ نہیں کر پائے. میں پیرنٹنگ کو میں ماں باپ کو اس کا سمجھتی ہوں ذمہ دار. وہ بچے جب شادی کر کے بے چین ہو کے ری ایکٹیو ہو کے 5 سال میں جب طلاق پہ آ جاتے ہیں, اس میں کہیں نہ کہیں فالٹ نہ جنہوں نے یہ شادی کرائی ہے ان کا ہوتا ہے. بس زبردست. اسی چیز کو دیکھتے ہوئے جب رشتے ٹوٹتے ہیں, ایک بچے کے اوپر اثر ہوتا ہے بہت زیادہ, اور جو بچے پہ اثر ہوتا ہے وہ معاشرے پہ کیسے اثر ڈالتا ہے. ہم آپس سے اس چیز کا جواب لیں گے. ایک بریک کے اوپر جا رہے ہیں, اور بریک کے بعد آنے کے بعد اسی چیز کا سوال کا جواب لیں گے کہ کس طریقے سے بچہ متاثر ہوتا ہے اور اس سے پھر معاشرہ متاثر ہوتا ہے. چاہیے گا نہیں, ہم بریک کے بعد واپس آ رہے ہیں. ویلکم بیک. ہم بات کر رہے ہیں فیملی اسٹرکچرز کے اوپر کہ ماؤں اور والدین کے بیچ میں جو بھی جھگڑا ہوتا ہے اس کا امپیکٹ کوئی نہ کوئی بچے کے اوپر آتا ہے. ہماری اس میں کیا ذمہ داری بنتی ہے. بچے بڑے اچھے ہوتے ہیں. میرے گھر پہ ہم کہتے ہیں کہ کچرا چننے والا آتا ہے, تو وہ لڑکا چھوٹا سا ہے, میں عموماً اسے سوال کرتا ہوں کہ بیٹا تم یہ کام کیوں کر رہے ہو؟ بولے ہم سب مل کے کرتے ہیں, سارے بھائی ہیں تو ہمارا کام ہے یہ, ہم اسکول نہیں جا سکتے. اچھا ٹھیک. میں لیکن جب بھی اس سے ملتا ہوں میں اس کا نام لے کر اس کو پکارتا ہوں. اس کا نام ہے صفی اللہ. اور جب بھی ملتا ہے مجھ سے تو دور بھی کھڑا ہوتا تو کہتا ہے اور سر کیسے ہیں آپ, ٹھیک ٹھاک ہیں. یہ بچے ہمیشہ, ان کو جب بھی محبت ملتی ہے یہ محبت ہی نکالتے ہیں. لیکن اگر کچھ چیزیں معاشرہ ایسی دے دے جس کے اندر وہ فرسٹریشن ہٹ کرے تو پھر کیا اثر ہوتا ہے. آپا بہت زیادہ دکھ دکھتا ہے. جو بچوں کی اسٹوریز ملتی ہیں آپس میں, فیملیز کے اندر جھگڑے ہوئے, وہ رشتے کے اندر سے پہلے ہی ایک علاقے کے اندر کسی لڑکے کا مسئلہ ہے, کسی لڑکی کا مسئلہ ہے, اس کے امپیکٹ کی وجہ سے کیا ہوا, پوری فیملی متاثر ہوئی. ہم کس طریقے سے بچوں کو بچا سکتے ہیں ہمارے جھگڑوں, مطلب
फैमिली में कोई भी हस्बैंड और वाइफ जब भी लड़ते हैं झगड़ते हैं, उसका इम्पैक्ट अगर बच्चे देखेंगे तो वो कब कैसे किस टाइम पे किसी के ऊपर निकालेंगे, इस चीज़ को कैसे मैनेज करना चाहिए और क्या हमारी ज़िम्मेदारी होनी चाहिए बीइंग अ पेरेंट और माशरे के पॉइंट ऑफ व्यू से कि हम इस चीज़ को मिनिमाइज़ कर सकें और इसको थोड़ा सा कंट्रोल कर सकें। बच्चे जो देखते हैं ना उसको रिपीट करते हैं, चाहे आप उसको कुछ भी पढ़ा दें, लेकिन जो वो होता हुआ देखते हैं ना अपने सामने, वो उनका पहला लेसन है। और जो अर्ली एजेस हैं, पैदाइश से लेकर 7 साल 8 साल तक की उम्र की, वो उनकी कंस्ट्रक्टिव एजेस हैं सारी, जो उनकी पूरा ब्रेन की साख्त, उनकी पर्सनैलिटी बिल्ट होती है। पर्सनैलिटी तो छोड़ दें, मैं समझती हूँ कि उनका ईमान मुस्तहिक होता है उस वक्त। सही बात। तो उनका ईमान या तो दादागिरी पे, सख्ती पे बिलीफ सिस्टम डेवलप होता है, या उनका बिलीफ सिस्टम मोहब्बत पे, ईसार पे, फॉरगिवनेस पे, इस पे डेवलप होता है कि जो उन्होंने देखा हो अपने बड़ों के रिश्तों के बीच, जो उनके इर्द गिर्द के बड़े हैं, जिसमें माँ बाप हैं और ग्रैंड पेरेंट्स हैं, जॉइंट फैमिली सिस्टम में चाचा चाची हैं, या स्कूल जाते हैं तो टीचर्स, ये सब उनके सर्कल ऑफ केयर में हैं। उनका जो डीलिंग्स हैं वो ये देखते हैं कि ये शख्स दूसरे शख्स के साथ डील कैसे कर रहा है, वो उनकी पूरी साख्त का हिस्सा बनता है, वो उनका बिलीफ सिस्टम बनता है। हमारे बच्चों का बिलीफ सिस्टम बना हुआ है, सबसे पहला जो बिलीफ सिस्टम मैंने देखा है ना हमारे बच्चों में जो बना है, वो है हिपोक्रेसी का। सही कह रहे हैं। क्योंकि वो देखते हैं कि जो मेरे माँ बाप मुझे नसीहत करते हैं वो उसको खुद नहीं करते, जो टीचर मुझे कह रहा है वो खुद नहीं करता। तो सबसे पहला सबक, जो अंडरलाइंग सबक जो उसको दिया जा रहा है, वो ये दिया जा रहा है कि पढ़ने के लिए और रट्टा लगाने के लिए एक दूसरी चीज़ है, और ज़िंदगी में असल में तो आपको ऐसे जीना है। तो वो सबसे पहले आपसे ज़िंदगी का सबक सीखता है, टीचर से, माँ बाप से, और वो यही सीख के बड़ा होता है कि मुझे मुख्तलिफ़ लोगों के आगे मुख्तलिफ़ तरीके से रिएक्ट करना है, जो बातें मुझे छुपानी है वो छुपानी है, जो नहीं बतानी है, इसके आगे ऐसा बन जाओ, इसके आगे ऐसा बन जाओ। तो ये तो पहली चीज़ वो सीखता है। और उस हिपोक्रेसी की वजह से वो कभी भी जो रियल सेल्फ है उसका, जो उसको रियल, यानी जैसे कहते हैं हम नो फेकनेस, कि मैं जो हूँ मैं ऐसा हूँ, वो कभी भी अपना रियल सेल्फ बन नहीं पाता। जब हम अपना रियल सेल्फ नहीं बन पाते ना, तो हमारा कॉन्फिडेंस हमेशा कम होता है। उस शख्स का कॉन्फिडेंस हाइट पे होता है, वो शख्स बेखौफ और निडर होता है, जिसके अंदर छुपाने को कुछ नहीं होता। वो क्योंकि वो ओपन बुक है ना, वो कहता है कि मैं ऐसा ही हूँ जैसा मैं पीछे हूँ, जैसा मेरा रवैया आज आपके साथ है। आप एक महज़्ज़ब इंसान हैं, एक पढ़े लिखे इंसान हैं, एक चलो वेल ऑफ इंसान है। मेरा आपके साथ जो अंदाज़ है बात करने का, मेरा वही अंदाज़ शायद जो मेरे घर में सफाई करने आता है उसके साथ भी वही लबो लहजा होना चाहिए ना। मेरा लबो लहजा चेंज कैसे हो जाता है जब मैं किसी लो इनकम शख्स से बात करूं, और अगर मैं मिनिस्टर से बात करूं तो मेरा लबो लहजा चेंज हो जाता है, मेरी बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाती है। क्यों? क्योंकि ये हमने बच्चों को सिखाया है गलत। यही तो सबसे पहली गलत तालीम हम दे रहे हैं उनको। तो इसको दुरुस्त करना कि माँ बाप को ये बात सिखाना, अवेयरनेस देना कि जो तुम खुद कर सको तुम वो तालीम उसको दो। जो तुम खुद अभी नहीं कर सकती ना, उस तालीम को फ़िलहाल रोक के पहले उसकी प्रैक्टिस खुद कर लो, फिर तालीम देना। बिल्कुल सही। तो और खुद ब खुद सीखता है बच्चा, उसको बताने की ज़रूरत नहीं होती। जी, वो तो नेचर है। हाँ, अब अगर अपने इर्द गिर्द वो तशद्दुद देखता है, नाइंसाफ़ी देखता है, झूठ देखता है, इज़्ज़त ना करना, कि औरत की इज़्ज़त मर्द नहीं कर रहा, या माँ बाप की इज़्ज़त बच्चे नहीं कर रहे, या अपनी माँ को भी कभी कभार वो देखता है कि वो मेरे अब्बू से कितना झूठ बोलती हैं या उनकी इज़्ज़त नहीं करती, तो फिर वो उसको रिपीट करता है। लेकिन एक बात जो बहुत यहाँ खौफनाक है वो ये कि जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है, ये माशरा जो है ज़्यादा क्रिएटिव होता जा रहा है। हम जानते हैं ना, एक ज़माना था जब हम छोटे थे तो कोई चीज़ ईजाद होती थी ना, तो हमें उसके ईजाद करने वाले का नाम भी पता होता था कि वो भाई एडिसन ने बल्ब ईजाद किया, बड़ी चीज़ थी ना। फिर जाके कई सालों तक कोई नई चीज़ ईजाद नहीं होती थी। अब तो सुबह उठो तो एक चीज़ ईजाद हो रही है, और रात को सो तो नई चीज़ की न्यूज़ आती है, और हमें किसी फाउंडर का नाम नहीं पता, इसलिए कि वो इतनी ज़्यादा ईजादात हो रही है। सो दिस इज़ द वर्ल्ड ऑफ क्रिएटिविटी। बच्चे बहुत क्रिएटिव हो गए हैं, यूथ बड़ी क्रिएटिव हो गई है। तो आपका क्या ख्याल है, अब्यूज़र क्रिएटिव नहीं होगा? नए रास्ते ढूंढेगा, नए तरीके ढूंढेगा। रास्ते तो वो ढूंढेगा ही, हमेशा से ढूंढता है, लेकिन अब वो अब्यूज़ के नए तरीके, क्योंकि अब उसको पुराना अब्यूज़ उसके दिल को सुकून नहीं देता। जिस बच्चे को बचपन में सिर्फ डंडे से मारा गया है ना, वो बड़ा होकर सिर्फ डंडा यूज़ नहीं करेगा। दिस इज़ अ वर्ल्ड ऑफ क्रिएटिविटी।
اس کو سیٹسفیکشن نہیں ہوگی, وہ ہو سکتا ہے بڑے ہو کر سیریل کلر بن جائے. حقیقت صحیح کہہ رہے What are we doing? It's like a snowball effect. Abuse صرف repeating the cycle نہیں ہے, it's a snowball. اسی چیز کو دیکھتے ہوئے آپ نے ایک کریکولم ڈیزائن کیا, آپ نے ایک اسکول کا کانسیپٹ دیا کہ کیسے بچوں کو, ماں باپ کو ٹراما سے ریلیٹڈ آشنا کرنا تاکہ اندازہ ہو سکے, اور پہلے سب سے پہلی بات ہے اپنی بات کنوے کر سکے, آگے پہنچا سکیں, ماں باپ جان سکیں یہ کیا چیز ہے, کریکولم کیسے بنایا, اس اسکول کی فارمیشن کا آئیڈیا کیا ہے؟ دیکھیں صدمہ لفظ ہے, لغوی معنی ہے ٹراما کا. پہلے تو صدمہ ہے کیا, اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے پیرنٹس کے ساتھ وہ سیشنز کرنے پڑتے ہیں جس میں ہمیں بتانا پڑتا ہے کہ صدمہ ہے کیا. صدمہ وہ نہیں ہے جو آپ ٹی وی ڈراموں میں دیکھ رہے ہیں. صدمہ ایک انسان کی پرسنالٹی کو, اس کی سوچ کو, اس کی ڈیلنگز کو, اس کے اپروچز کو چینج کر دیتا ہے, اس کے بلیف سسٹم کو چھیڑ دیتا ہے. تو یہ جب آپ یہ پکچر دکھاتے ہیں نا پیرنٹ کو کہ جس بچے کے ساتھ صدمہ ہوا ہے بچپن میں, اس کو ذرا چلیں آنکھیں بند کرتے ہیں, اس کو 25 سال بعد ویژولائز کریں کہ وہ کہاں ہے. آپ اس بچے کو جس کے ساتھ بچپن میں تشدد ہوا, بار بار ہوا, تو وہ صدمے میں کنورٹ ہو جاتا ہے. ایک دفعہ کا تشدد ضروری نہیں ہے صدمے میں کنورٹ ہو, کبھی کبھار ہوتا بھی ہے ریپ جیسا تشدد جو کہ ون ٹائم ہے, وہ صدمے میں کنورٹ ہو سکتا ہے, لیکن ہر تشدد صدمے میں یا ٹراما میں کریٹ نہیں ہوتا. کچھ تشدد, کچھ ظلم جو ہے وہ ابیوز کی شکل میں رہتا ہے, اور اس کے ساتھ اگر کوئی کیئرنگ ایڈلٹ اس بچے کی زندگی میں آ جائے اور اس کے زخموں پہ مرہم رکھ دے اور اس کو احساس دلا دے کہ میں ہوں تمہارے ساتھ اور میں تمہیں انڈرسٹینڈ کرتا ہوں, اگر وہ نہیں کرتا میں کرتا ہوں, میں تمہارے ساتھ ہوں, تو وہ زخم بھرتے ہیں, ٹھیک ہو سکتے ہیں بچے. لیکن جب باہر ایک چیز ریپیٹ ہو رہی ہو, اور زیادہ تر اگر وہ بہت قریب کے رشتے سے آ رہا ہو, کوئی سی قسم کا بھی تشدد قریب کے رشتے سے جس پہ سب سے زیادہ بچے کو بھروسہ ہے, وہ اگر کنورٹ ہو گیا ٹراما میں, صدمے میں کنورٹ ہو گیا, تو صدمے میں کنورٹ کوئی بھی چیز ہوتی ہے نا, تو وہ پرسنالٹی کو چینج کر دیتی ہے, وہ پرسنالٹی پہ اثر ڈالتی ہے, یعنی آپ کے اندر کے پورے بلیف سسٹم کو چینج کرتی ہے. اب اس کے بعد اس کا دوبارہ ہیل ہونا بہت لمبا پروسیس ہے, اور جب تک کہ اسی ٹائپ کا سٹیمولس نہ ملے جو اس کو پازیٹیوٹی پہ لے جائے. یس, یو آر ویری رائٹ. اس لیول کا سٹیمولس کبھی کبھار قدرتی طور پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے بھی آتا ہے, اور کوئی بہت بڑے آفت کی صورت بھی آتا ہے کہ جب اللہ کو کسی کو بچانا ہوتا ہے, ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہمارے اوپر یہ آفت کیوں آئی ہے. دراصل وہ اللہ کا طریقہ, اس کو بچانے کا طریقہ ہے کہ کچھ زور سے چیز ہوتی ہے تو وہ پرانے صدمے میں سے بندہ نکلتا ہے اور احساس کرتا ہے کہ یہ میرے ساتھ کیا ہوا. لیکن وہ بہت خطرناک ہوتا ہے, اور اس میں اس صدمے میں پرسنالٹیز جب چینج ہوتی ہیں تو بچوں کی کیپیبلٹی سٹنٹ ہوتی ہیں, جس کی وجہ سے اس کے جو ری ایکشنز ہوتے ہیں نا وہ چینج ہو جاتے ہیں. تو یہی وجہ ہے کہ آپ میں ایک دوسرے سے اتنے الگ کیوں ہیں, یا دنیا کے سارے لوگ اتنے الگ کیوں ہیں, کہ ہم سب کا بچپن الگ ہے, اور ہم نے اپنے بچپن کے واقعات کی وجہ سے ہمارے اندر یہ رسپانسز کریٹ ہوتے ہیں. فار انسٹنس اگر میں اندھیرے سے ڈرتی ہوں تو میں نے اس کو مان لیا ہے کہ ہاں بھائی میں اندھیرے سے ڈرتی ہوں, لیکن اس کا تعلق کسی نہ کسی بچپن کے واقعے سے ہے. میں چاہوں تو اپنے بچپن کے اس واقعے کو اگر پروسیس کرنا سیکھ لوں تو میں اپنے اس اندھیرے کے ڈر کو ہمیشہ کے لیے ختم کر سکتی ہوں. اس طرح کے خوف جو ہمارے دل میں ہوتے ہیں, اونچائی کے خوف, جانوروں سے خوف, پانی سے, سمندر کا خوف, یہ خوف کبھی کبھار ہمیں اپنی میگزیمم کیپیسٹی یا میگزیمم کیپیبلٹی تک پہنچنے نہیں دیتا. ہم بہت ساری ایسی چیزیں نہیں کرتے زندگی کے اندر یہ سوچ کے کہ مجھے تو اس چیز سے ڈر لگتا ہے, میں یہ نہیں کر سکتی, میں ہمالیہ نہیں چڑھ سکتی, میں ماؤنٹین کلائمبنگ سے ڈر لگتا ہے. حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے, اگر کوئی اور چڑھ سکتا ہے تو میں بھی چڑھ سکتی ہوں. صرف یہ کہ میری بچپن میں کوئی ایسا واقعہ جو مجھے یاد بھی نہیں ہوگا, اور بچپن جب میں کہہ رہی ہوں تو میں اس 9 مہینے کی بھی بات کر رہی ہوں جب میں ماں کے پیٹ میں تھی. تو اگر میری ماں کے ساتھ کچھ ہوا ہے جب میں اس کے پیٹ میں تھی تو اس کا اثر بھی میرے جی میں نے وہ کیری کیا ہے, وہ جنریشنل ٹراما کہتے ہیں اس کو, وہ میرے اندر آ گیا ہے, وہ ڈر, وہ خوف. اسی طرح اگر کوئی بچہ بچپن میں کسی بڑے لمبے چوڑے آدمی سے ہرٹ ہوا ہے, اور کوئی وہ بچہ مستقل ہرٹ ہوا ہے, تو اس کو آدمیوں سے ڈر لگتا ہے, مردوں سے ڈر لگتا ہے, اور خاص طور سے قداور مردوں سے ڈر لگتا ہے. اب اس لیٹس امیجن اگر وہ کوئی بچی ہے اور بچپن میں اس کے ساتھ کوئی واقعہ کسی قداور لمبے چوڑے آدمی نے کیا ہے, اور پھر آگے جا کے کسی کو نہیں پتا, اس کے ماں باپ کو نہیں پتا, اس نے کبھی کسی کو نہیں بتایا, ہو گیا واقعہ اور وہ اس نے اس کو پسے پش ڈال دیا, نہیں مجھے کسی کو نہیں بتانا, میں بدنام ہو جاؤں گی یا کچھ بھی.
مگر اس کی وجہ سے اس کے دل کے اندر ایک خوف ہے. اب اس کی شادی کسی لمبے انسان سے ہوتی ہے. میں ایک آپ کو ایسی سمپل مثال دے رہی ہوں, وہ اس کے قریب نہیں جا سکے گی, وہ اس کو وہ محبت نہیں دے سکے گی جو شاید وہ جو اس کا شوہر ہے وہ اس سے ایکسپیکٹ کر رہا ہے. اب اس کی وجہ سے وہ رفٹ آنا, اور اس کو خود کو بھی نہیں پتا ہوگا کہ کیوں اس سے خوف کھاتی ہوں اتنا. کوئی واقعہ ہے جو اس کے ساتھ چل رہا ہے بچپن سے, پروسیس کرنا, جو چیز ہو گئی اس کو پروسیس کرنے کا بھی ایک طریقہ ہے. ہم اب یہ کر رہے ہیں اپنی اسکول کے اندر کہ ہم پیرنٹس کو, کیونکہ ان کی تعلیم ساتھ ساتھ دیتے ہیں, تو سب سے پہلے تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم پریونشن سکھائیں ان کو, کہ بچے اب جو ہو گئے, جو گزر گئے, جن کے ساتھ صدمات ہو گئے, اب وہ پروسیس کرنے کے لیے تو ہمیں پروفیشنلز چاہیے, سائیکو تھراپسٹ چاہیے, سائیکالوجسٹ چاہیے, کبھی کبھار ہمیں سائیکیاٹرسٹ کی بھی ضرورت پڑتی ہے. وہ ایک بہت ہی فوکسڈ ایریا آف ورک ہے. لیکن جو بچے اب آئیں گے, کیا آپ ان کو پریونٹ کر سکتے ہیں کہ ان کو صدمہ نہ ہو اور وہ اپنی زندگی میں اپنی میکسیمم کیپیسٹی تک پہنچ سکیں؟ ہم اور آپ یہاں بیٹھے ہوئے جانتے بھی نہیں ہیں کہ ہم کس قابل تھے. ہم سمجھ رہے ہیں جو ہم ابھی کام کر رہے ہیں یہ ہماری میکسیمم کیپیسٹی ہے, لیکن شاید اس سے بہت زیادہ کیپیسٹی ہم میں تھی. لیکن کہیں نہ کہیں کوئی ہنڈرنس ہمارے بچپن کے واقعات کی وجہ سے ایک قدم اٹھاتے ہوئے ایک خوف ہے کہ یہ میں نہیں کر سکتی. فار انسٹنس کچھ لوگوں کو خوف ہوتا ہے, میں بہت سمپل خوف آپ کو بتا رہی ہوں جو عام لوگوں کے اندر خوف ہیں, کہ جو بہت فلوئنٹ انگلش بولتا ہے یا ایکسنٹ کے ساتھ انگلش بولتا ہے, ہمارا معصوم ایک مرد یا عورت اس کے آگے گھبرا جاتا ہے. یہ کیا فیئر ہے ہمیں؟ انگریزوں کا فیئر کیا ہے؟ ہم ان سے بات کرتے ہوئے ایک دم ہمارا کانفیڈنس پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے, کانفیڈنس ڈر لگتا ہے کہ میرے منہ سے غلط الفاظ نکل آئیں گے, میں اس کو کمپیٹ نہیں کر سکتی, اس کی انگریزی بہت اچھی ہے. یہ خوف آیا کہاں سے؟ جنریشنل خوف ہے, وہ برٹش کے دور سے آ رہا ہے اور وہ چلے آ رہا ہے. کیا ہے وہ بھی تو ہماری اتنا انسان ہے, کیا ہے؟ اگر اس کو میں کہوں کہ تم میری زبان میں بات کرو تو وہ اتنی اردو بھی نہیں بول سکتا جتنی میں انگریزی بول پا رہی ہوں, تو اس کو تو کوئی کانفیڈنس کی کمی نہیں ہے. وہ ایکسپیکٹ کر رہا ہے میں اس سے ٹوٹی پھوٹی انگریزی بولوں, میں تو نہیں ایکسپیکٹ کری کہ وہ مجھ سے ٹوٹی پھوٹی اردو بولے. جیسے اس کی زبان ہے ایسے میری زبان ہے. تو یہ خوف جو ہے نا, یہ ریموو کرنے کے لیے پروسیس ہوتا ہے. اب ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم ان ماں باپ کے جو بڑے ہو چکے ہیں, جو کہ ابھی 20 سال کے 25 سال کے ینگ پیرنٹس ہیں, ان کے اپنے خوف کو دور کریں. جب ان کے خوف دور ہوتے ہیں تو وہ ریئلائز کرتے ہیں مائی گاڈ, ان کو جیسے نا ڈسکوریز ہوتی ہیں. میں نے ایسی مائیں دیکھی ہیں کہ جو ڈسکور کرتی ہیں اپنی نئی نئی صلاحیتیں, اور وہ میرے سامنے بیٹھی ہوئی نا, آنکھوں سے آنسو گر رہے ہیں ان کے, اور وہ کہہ رہی ہیں مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا میرے اندر یہ صلاحیت ہے. رو رہی ہے, میری پوری زندگی مجھے پتہ نہیں چلا کہ یہ میں کر سکتی ہوں. اور اس پل وہ یہ ریئلائز کرتی ہے کہ مجھے اپنے بچے کی زندگی میں صدمے کو آنے نہیں دینا. اور پھر وہ کم از کم وہ صدمہ جو ایک انسان دوسرے انسان کو انفلکٹ کرتا ہے, جو میرے کنٹرول میں ہے, وہ اس کو کنٹرول کرتی ہے. پھر ہم اس کو بتاتے ہیں کچھ ایسے صدمات ہوتے ہیں جو ہمارے کنٹرول میں نہیں ہیں, جیسے کسی کا انتقال ہو جانا, یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نیچر ہے. تو اس میں کیا ہوگا, آپ نے کم از کم 60% صدمہ آپ کنٹرول کر لیا, بیکاز جو آپ انفلکٹ کرتے ہو اس کو کنٹرول کر لیں. جو نیچرل صدمات ہیں نا, اس کے ساتھ فائٹنگ کی ایبلٹی ہمارے اندر اللہ نے رکھی ہے. لیکن جب ظلم ہوتا ہے نا, اس کو وہ پرسنالٹی کو بڑا داغ کرتا ہے. پوری ساخت ذہن کی چینج ہوتی ہے. درست بات. آپ آخر میں 1 سے 2 منٹ کے اندر, ہمارے والدہ ہیں, مائیں ہیں بہت ساری, کیا میسیج ان کو ایسا دے سکتے ہیں, والدین ہیں, کہ وہ اپنے بچوں کو اور اپنی چیزوں کو محفوظ انداز میں کیسے پروان چڑھائیں, اور ان کو کتنا موقع دیں کہ وہ ان سے کمیونیکیٹ کر سکیں؟ دیکھیں, میں بہت سادی ایک بات کہتی ہوں, اپنے بچوں سے باتیں کریں. مجھے ایسا لگتا ہے کہ پیرنٹس میں اور بچوں کے بیچ میں کانورسیشنز نہیں ہوتی, باتیں. وہ سمجھتی ہیں باتیں یہ ہے چلو اٹھو, نہا لو, اسکول جاؤ, کھانا کھا لو, یہ باتیں نہیں ہیں. وہ کہتی ہیں ہم سارا دن تو بولتے رہتے ہیں. تو پھر میں ان سے پوچھتی ہوں اچھا کیا بولتے ہو, بتاؤ کیا بولتے ہو. ایک ہم نے ایکٹیویٹی کی کہ جس میں نے پیرنٹس کو کہا, مدرس تھی میرے ساتھ, اور میں نے ان سے کہا اچھا چلو دن میں سب سے زیادہ کون سا لفظ استعمال کرتی ہو, وہ پیپر پہ سب نے پرچیوں پہ لکھا. بہت سوچا کون سا لفظ ہے جو میں سب سے زیادہ یوز کرتی ہوں. آپ کو پتہ ہے کیا لفظ نکلا سب کی پرچیوں میں سے زیادہ؟ جلدی جلدی. سب جلدی. کہتی ہم صبح سے یہی بول رہے ہوتے ہیں,
جلدی اٹھو, جلدی ناشتہ کر لو, جلدی 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 یہ کر دو, جلدی. کہتے ہیں ہم اتنا بولتے ہیں یہ. اور پھر اس کے بعد جب ہمارے بچے ہائپر ہو جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اس کے اندر تو صبر ہی نہیں ہے, بے صبرے. وہی نام ہم پھر بچے کو دیتے ہیں کیونکہ ہم نے اس کو کہا جلدی جلدی. اور وہ سمجھتی ہیں کہ جب میں کنورسیشن کی ان سے بات کرتی ہوں کہ آپ اپنے بچوں سے باتیں کتنا کرتی ہیں, کہتی ہیں سارا دن تو بولتی رہتی ہوں. میں نے کہا اچھا بتائیں کیا بولتی ہیں. سارا دن ان کو کہہ رہی ہوتی ہوں بیٹا یہ نہا لو, بیٹا یہ دس از ناٹ کانورسیشن, دس از انسٹرکشنز. دیر از اے ڈفرینس بٹوین آپ اور میں اس وقت کانورسیشن کر رہے ہیں نا. بہت خوبصورت. یہ سب سے بڑی کمی ہے. بہت بس اس کو کر لیں, بچوں کے ساتھ باتیں کریں, بچوں کو اپنے فیصلوں کے اندر شامل کریں. ایک دفعہ میں نے ایک پیرنٹس کا سیشن تھا, فادرز مدرس سب تھے. میں نے ان سے پوچھا آپ کے گھروں میں شادیاں ہوتی ہیں تو ڈیٹس فکس ہوتی ہوں گی؟ بولا ہاں ہوتی ہیں. میں نے کہا شادیاں ہوتی بھی یہاں پہ ایسی ہیں کہ مہینہ مہینہ تیاریاں چل رہی ہیں, مہینہ مہینہ ڈانس چل رہا ہے, راتوں کو رت جگہ چل رہے ہیں, یہ یہاں سب ہوتا ہے. ٹھیک ہے, بے شک پیسے نہیں ہیں لیکن یہ سب ہو رہا ہوتا ہے. تو اس میں میں کہتی ہوں آپ اپنے بچوں سے مشورہ کرتے ہیں جو 12 سال کا ہے, جو 10 سال کا ہے, جو 8 سال کا ہے کہ بیٹا ہم نے جنوری کی یہ تاریخ رکھ دی ہے, آپ کا کوئی ایگزام تو اس دوران نہیں ہے, آپ کے کسی دوست کی سالگرہ والگرہ تو اسی دن نہیں پڑی جس دن بہن کی نکاح رکھ رہے ہیں؟ تو حیران ہو کے کہتے ہیں نہیں. میں نے کہا گھر کے مشوروں میں ان کو شامل کرتے ہیں؟ کہتے ہیں نہیں. تو میں نے کہا پھر وہ بڑے ہو کر آپ کو کیوں شامل کرے گا؟ اور وہ ہر وقت انسٹرکشنز ہی لے رہے ہوتے ہیں. بہت خوب, بہت شکریہ آپا, بہت شکریہ جوائن کرنے کا. یہی سنہرے موتی ہیں جو نا ہماری زندگی کے اندر بڑے قیمتی ہیں اور وہ پہنچتے ہیں بڑے تجربات کے ساتھ. اور وہ تجربات ہر شخص کے لیے, ہر ماں کے لیے, ہر فادر کے لیے بڑے امپورٹنٹ ہے تاکہ آئندہ آنے والے وقت میں وہ غلطیاں نہ ہوں, یا ایون جو نئے رشتوں کے اندر منسلک ہو رہے ہیں, اب جوڑ رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ, اور ان لوگ کے لیے بھی بہت زیادہ ہے. بہت شکریہ آپا آپ کا ٹائم نکالنے کا. یہی چیزیں نا رشتے پارٹیسپیشن اسٹرکچرز کہلاتے ہیں کہ وہ کیسے گھر میں پارٹیسپیٹ کر رہا ہے آپ کے ساتھ کوئی بھی بچہ. اگر بچے کو موقع ہی نہیں ملتا پارٹیسپیٹ کرنے کا, کوئی بات کرنے کا, گفتگو کرنے کا, اور اس کو کوئی سنتا ہی نہیں ہے, تو وہ اپنے ساتھ بہت ساری چیزیں کیری کرتا ہے. شاید کہیں اور نکال لیتا ہو کسی نہ کسی انداز کے اندر, لیکن وہ کیری کرتا ہے. پھر وقت کے ساتھ وہ بھی کسی کی سننا پسند نہیں کرتا. ایسا نہ ہو کہ ہم جو چیز اپنی غلطیاں ہیں وہ آگے ہم اپنی نیکسٹ جنریشن کو دینے لگیں. معاشرہ اس وقت سدھرے گا جب ہم کچھ غلطیاں ہم سے ہوئی ہیں وہ ہم کر رہے ہیں, اس کو ہم تھوڑا سا ٹھیک کر سکیں, آنے والی جنریشن کو وہ چیز نہ دیں. تو اس میں ہر شخص کی ذمہ داری ہے, ہر پاکستانی کی ذمہ داری ہے کہ آنے والی جنریشن کو ایک خوبصورت میسج, ایک خوبصورت پیغام ایسا ہو جو محبت سے بھرا ہوا ہو, وہ چیز دے سکے تاکہ پاکستان اور ہم خود, سب سے پہلے ہم خود, ہمارے گھر خوبصورت سے خوبصورت بن سکیں. اگلے ہفتے ہم ایک نئے گیسٹ کے ساتھ ملیں گے, ایک نئے میسج کے ساتھ, اور اس وقت تک ہمیں اجازت دیجیے کامیابی کا سفر سے, اور انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے نئے سیگمنٹ میں آپ لوگوں سے دوبارہ. خدا حافظ.